پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا، داعش کا ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ خارجی سلطان عزیز اعظم کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم ہے۔ خارجی عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری تعیناتی کے وقت درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ طارق محمود اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کو نااہل قرار دینے کے خلاف اسلام آباد بار نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اور گلگت بلتستان میں آئندہ ماہ شیڈول انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے کے مطابق ناموافق موسمی صورتحال میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا الیکشن شیڈول سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا کہ نیا شیڈول بعد میں جاری ہوگا۔ طالبان کا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ مسترد۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں اس دعوے کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش خراسان، ٹی ٹی پی، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر گروہ افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ ہمسائے ممالک تیزی سے افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب سمجھنے لگے۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے۔ رپورٹ میں سب سے بڑا علاقائی خطرہ ٹی ٹی پی کو قرار دیا گیا۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر یو این رپورٹ، پاکستان کے موقف کی واضح تائید۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی خطے کے امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر معاونت ملنے کے قابل اعتماد شواہد ہیں۔ دہشت گرد عناصر پاکستان اور افغانستان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، عالمی برادری بھارت کی جانب سے سندھ معاہدے کی خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون کا نقاب اتارنے کے واقعے کو افسوسناک قرار دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ آصف منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ لیبیا کی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری سطح پر روابط، تربیت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ شوگر سیکٹر ڈی ریگولیٹ کرنے کا اصولی فیصلہ، پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ مسودے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، بالکل نہیں، کبھی اس بات میں نہ آنا۔ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ۔ این ایف سی شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ مل رہا ہے۔ پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوک۔ پنجاب کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ عوام پر لگ رہا ہے۔ جو صوبے کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا تنقید کرنے والوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں۔ ان کے صوبے میں عوام بھوکی مر رہی ہے، سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بدلے میں انتشار، مارو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو نہیں چلے گا۔ پاکستان نے بہت بیانیے کا کھیل کھیل لیا، اب ملک اپنے ٹریک پر واپس آ گیا ہے۔ پچھلے 1.5 سال کے دوران عوام کو بے شمار سہولیات فراہم کی گئیں۔ اگر غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ نہ کیا جاتا تو شہر کے مسائل حل کرنا مشکل ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ٹی چوک پر اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے کی تکمیل پر اداروں کو مبارکباد دی، کہا کہ عام آدمی کی سہولت کے لیے ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ منصوبے کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ یہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں آمد و رفت کے مسائل کے حل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ کا بھی منصوبہ شروع کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جیل منتقل کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ، کہا ایک قیدی کو دیسی مرغے کھلائیں، جم کی سہولت ہو، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ صوبے کی بہتری کے لیے وفاق کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ صوبے کے لیے جو حق لینا ہے وہ دلیل سے لینا ہے۔ It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. سڈنی واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی گئی، بغیر ثبوت اور شواہد کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز اور چینلز نے مذموم ایجنڈے کے تحت جھوٹے اور بے سروپا الزامات لگائے۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ داری پر عالمی اداروں کو توجہ دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ نے کہا، پاکستان نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان نے بے شمار قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ ڈیٹا کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت جاری۔ کہا، لائیو اسٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق اور علاقائی پیداواری مقدار کی مسابقت میں بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں۔ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ حلال گوشت کی عالمی مارکیٹ میں بھی پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانے کی خاطر خواہ گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر کے خلاف اشتہاری کی کارروائی۔ اسلام آباد کی ATC میں نوٹسز چسپاں۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ ملزمان کو پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا رہا ہے۔ عدم پیشی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹسز کا متن